بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. وہ تو پہلے ہی اپنائیت کا اظہار کر چکا ہے. اس کے بننے کے لیے ادھر سے دیر نہیں, مجھ سے دیر ہے. میں دیر کر رہا ہوں, اس نے تو ضرب کھول دیے, بائیں کھول دی, راستے کی رکاوٹ سے ہٹا دی, رابر بھیجا, ہادی بھیجا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. ہادی کامل, رہبر کامل, نبی کامل, رسول کامل, اخلاق کامل, علم کامل, شرافت کامل, حسن کامل, جمال کامل, نسب کامل. ہر چیز میں کہاں سے لفظ لاؤں آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہ میرے پاس کامل کے سوا لفظ کوئی نہیں, اور لفظ کامل بھی میرے نبی کے کمال کو بتانے سے عاجز ہے. ہاں, لفظ شرافت اس کی شرافت نہ بتا سکے, لفظ کمال اس کا کمال نہ بتا سکے, لفظ عزت اس کی عزت نہ بتا سکے, لفظ علم اس کا علم نہ بتا سکے. الفاظ کی تعبیرات کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ الفاظ کی تعبیرات پہ بلند ہے, وہ الفاظ کے جامع میں نہیں آتا, تعبیرات میں تھماتا نہیں, الفاظ میں آتا نہیں, وہ اس سے اوپر ہے. اللہ جس کو حبیب بنائے اس کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں, اللہ جس سے حبیب بنائے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں, اللہ جس سے حبیب اللہ بنائے. ہاں, ایک حسان گزرا ہے جو 2 بول بول گیا, اور وہ بھی میرے خیال میں نبی کی صحبت کے طفیل بول گیا. پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف رکھ دو اور حسان کے 2 بول ایک طرف رکھ دو, تو وہ 2 بول سب نعتیہ کلام سے حاوی ہیں. میرے منہ پہ آ جاتی بات, مجھے کہتے میں ہمارے ساتھی نہ کہا کرو, پر میں رہ نہیں سکتا, منہ پہ آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پر میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں نعت خانوں کو کہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں نہ پڑا کرو. کیا ظلم کر رہے, کیا تباہی پھیلا رہے ہو. جس پہ آنسو بہانے تھے وہ کام کر رہے. اتنی بڑی خطا, میرا تو چاہتا میں سخت لفظ بولوں, اتنی بڑی خطا نبی کی تعریف اور فاحشہ عورتوں سے گانوں کی طرز پر. اور میں ان نادانوں کو کیا سمجھاؤں جو نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے. تمہیں تو خود رونا چاہیے تھا اور ان کو پکڑ کے توبہ کرانی چاہیے. ظالم کیا کر رہا ہے, ظالم کیا کر رہا ہے, عقل ہی ماری گئی. ایسے غصہ, ایسی گستاخی. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, ہمارے پارٹی کے پروفیسر تھا, میں نام نہیں بتاتا ہوں, تم ہوتے تھے ہر وقت. بڑے شاعر تھے, ایک دن نشے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکوں نے بات چھیڑ دی کہ جی فیض کے بارے میں کیا, اور صاحب الدیانم کے بارے میں کیا تھا, قتیل کے بارے میں کیا تھا, کیمونزم کے بارے میں کیا تھا. وہ بیٹھتے بولتے رہے. شاعر اپنے سے بڑا تو کبھی کسی کو شاعر سمجھتا نہیں. وہ جب شراب میں ہو پھر وہ کہتا شاید میں نے خدا ہو جاؤں, تو نشہ یہ تھا. وہ سب کی کاٹ کرتے گئے, یہ کل کا بچہ, یہ کل بچہ, یہ کچھ آتا ہی نہیں. تو بیچ میں ایک نے شوشہ چھوڑ دیا, محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو جو ایسے آنکھیں سنو ایسا میں سے کھل گئی, اور جام ہاتھ میں تھا, اس کے سر میں دے کے مارا اور زور سے رونا شروع کر دیا. کہ ظالم ایک ہی تو سہارا بخشش کے لیے پھرتا ہوں, اس پر بھی میری بد زبان کھلوانا چاہتا ہے. اور اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی. اسے صرف 30 برس پہلے پیچھے بات بتا. تو اتنا علم ختم ہو گیا کہ منبر و محراب سے گانوں کی طرز سے نعت خوانی ہوتی ہے. یہ دیکھو حسان کی نعت خوانی, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ وہ تخیل پیش کیا ہے حسان نے جو کوئی شاعر نہیں بعد میں, کیا رومی کیا جامی کچھ بھی نہیں ہے اس 2 شعر کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا, تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. آخری جملہ ہے اس سارے مضمون کی جان, جس پر میں کہتا ہوں کہ ایسا کلام کوئی نہیں آج تک کہہ سکا.
تیرا سراپا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا نہ لمبا نہ چھوٹا. تیرا میرے حبیب تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ وہ کہتا ادعج اشکل انجل احور اکحل اہدب. وہ کہتا تیرا ماتھا کیسے بناؤں؟ وہ کہتا واسع الجبین. کہ تیرے بال کیسے بناؤں؟ وہ کہتا رجل الشعر. وہ کہتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ کالقمر لیلۃ البدر. یہ میں آپ کا حلیہ تھا بتا رہا ہوں. کیا آپ کا حلیہ کیا تھا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. آنکھیں کیسی تھی؟ ادعج موٹی کالی، انجل چمکدار، اشل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی، اسہل سرمدی، اہدب لمبی دراز پلکوں کے ساتھ. ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین. ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین کٹھا ہوا. بال کیسے سے؟ رجل الشعر گھنگریالے. داڑھی کیسی تھی؟ گھنی تھی. لحیتہ صفا تھا. آواز کیسی تھی؟ آواز میں جادو تھا. فی صوتہ سعل. گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطع. گردن لمبی تھی. آواز میں جادو تھا. آواز جادو تھا. کی لحیتہ صفا تھا. گھنی داڑھی تھی اور آنکھیں موٹی تھیں اور ماتھا کشادہ تھا اور مشرف الوجنتین. اور آپ کے یہ گال سرخ گلابی چمکتے تھے. سہل الخدین. نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچھلے ہوئے، برابر تھے. ذلیع الفم. آپ کے ہونٹ جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں، تراشے ہوئے، بڑے خوبصورت. اور مفلج الاسنان. اوپر کے نیچے کے 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلافہ کراکت سنایا. جب یوں آپ دانت کے کھلتے تھے مسکراتے ہوئے تو آپ کے دانتوں سے نور اٹھ اٹھ کے نکل کے دیواروں سے پڑتا دکھائی دیتا تھا. ایسے نور، ایسے دانتوں سے نور نکلتا تھا. دانتوں سے نور نکلتا ایسے نکلتا تھا. یتلالق وجهه تلالق القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول تھا، چمکتا تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا اور مسجد میں مدینے کا چاند تھا اور 2 دھاری سرخ دھاری دار چادر اوڑے آپ بیٹھے ہوئے تھے. گرد میں ہلکا لگا ہوا تھا. اوپر ستاروں کا حلقہ، نیچے صحابہ کا حلقہ. اوپر چاند کی روشنی، نیچے 2 جہان کے چاند کی روشنی. کا جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی ادھر چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا. واسع الجبین، اقن العرنین، اٹھا ہوا ناک. اونچا نہیں، اٹھان کی طرف. یہ جگہ اٹھی ہوئی تھی. یہاں یہ باری، یہاں اٹھا ہوا. لہو نور یعلوہ. یہاں ایک نور تھا جو جگمگ کرتا رہتا تھا. اور خافض الطرف. آپ کی آنکھیں ہمیشہ کھسی رہتی تھی. کبھی آنکھ اٹھا کے مجمع میں نظر نہیں دوڑائی. اور کون سو عورتیں ہیں آپ نے مردوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. کہاں چلی گئی حیا؟ ہے میں کہاں سے قریب کے لاؤں؟ کہاں سے عثمان کو بلاؤں جو آ کر حیا کی چادر پہنا دے مردوں اور عورتوں کو؟ لٹ گئے ہم، لٹ گئے، پھٹ گئے. بے حیائی تہذیب بن گئی. بے حیائی تہذیب، بے پردگی تہذیب، ناچ گانا ثقافت. یا اللہ یا اللہ، اتنا بڑا زندگی کا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ. حیا، نظریں جھکی. جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا. سب کی نظریں یوں ہو جاتی. حضرت حسن کا چہرہ حضور کے مشابہ، کمر تک حضور کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے. کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ. اس لیے آپ کبھی کبھی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. یہ حسن و جمال اللہ نے کأنک قد خلقت کما تشاء. درمیانہ قد، نہ لمبا نہ چھوٹا. طویل السنتین، بازو لمبے تھے. حائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. شطن الکفین والقدمین، ادھر اور ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا. گوشت آپ کا پر تھا. سقط القصب، آپ کا قد سیدھا تھا، لمبا اور سیدھا تھا. معتدل الخلق، باطناً متماسکاً مضبوط تھا، معتدل تھا. چھاتی چوڑی تھی. عریض الصدر، ضخم الترادیف، یہ جوڑ بھاری تھے، وزنی تھے، جو مرد کی شان ہوتی ہے، مرد کی جو شان ہوتی ہے. دقیق المسربہ، سینے پہ بالوں کی ایک باریک تار تھی، ایک دھار تھی جو سینے کے درمیان سے چل کر ناک پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا اور پاک تھا. فضاء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ہماری طرح نہیں پیٹ ادھر جائے شیخ جی ادھر جائے، پیٹ ادھر میں ادھر. چلو میں اپنے آپ کو کہوں تاکہ شیخ ناراض نہ ہو جائے. پیٹ ادھر میں ادھر، ایسا ہمارا نبی نہیں تھا. وہاں
सवाद अल बतन व सदर, आपका सीना और पेट बराबर था और आपका एक मोजरा था। आपका कद दरमियाना, ना लंबा ना छोटा, लेकिन आपके बराबर में कोई 10 फुट का आदमी भी आके खड़ा हो जाता तो आपका कद उससे ऊंचा हो जाता, उसका नीचा हो जाता। हजरत अब्बास घर के आदमी, अहले बैत के आदमी, हजरत अब्बास उनका कद 10 फुट से कम नहीं था, क्योंकि उनके बारे में आता है जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पे लगते थे, पांव जमीन पर, 10 फुट से कम तो नहीं थे। जब कभी हमारे नबी के साथ होते तो हमारे नबी का सर ऊंचा, अब्बास का नीचा। इसे एक दफा किसी ने पूछा अब्बास से, अंत अकबर अम रसूल अल्लाह, आप बड़े हैं कि अल्लाह के रसूल? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह अकबर व अना अहसन, बड़ा तो अल्लाह का रसूल है, अलबत्ता उम्र मेरी ज्यादा है। बड़ा तो अल्लाह का रसूल है, उम्र मेरी ज्यादा है। उसने पूछा यही था कि आप में को उम्र किसकी ज्यादा है, लेकिन उसने लफ्ज अकबर इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह, क्या अदब था, क्या अदब था। एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब्बास कहने लगे मुझे पता था आपकी बड़ी ऊंची शान होगी जब आप या माँ के पंगोड़े में थे, अपने बचपन के पंगोड़े में थे। आपने कहा वो कैसे? क्या एक दफा आप लेटे हुए थे चारपाई पर और आप ऐसे सीधे से ऊपर चांद था तो आप जैसे बच्चे हरकतें करते हैं, हाथ को मारता है, तो मैंने क्या देखा हैरतनाक मंजर, जब आप हाथ यूं करते तो चांद यूं हो जाता, जब यूं करते चांद यूं हो जाता। आपके हाथों की हरकत से चांद ऐसे 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 रक्स कर रहा था। तो आपने फरमाया कानल समर जुनादीनी व यहातीनी व यमनूनी मिनल बुका, असल में चांद मुझसे बातें करता था, मुझे कहानियां सुनाता था, युहातीनी कहानियां सुनाता था, मुझे रोने से रोके रखा था। जिसको चांद लोरियां दे उसी के तरीके गुजरा वाले के लोग छोड़ दें, क्या बड़ा जुल्म और सितम है। सुन्नत की कोई बात नहीं, सुन्नत की कोई बात नहीं। अजीब बात। सियासतदानों से पूछो एक वो सी कोई बात है कि नहीं है। अल्लाह का फजल मुझे अक्सर अपने नौजवान नस्ल आ रही, इनसे पूछो एक नंबर की कोई बात है कि नहीं है। एक नंबर की कमी बेशी से फेल होते हैं कि नहीं होते, एक वोट की कमी जाति से हारते हैं कि नहीं हारते। और सोच लो कहीं एक सुन्नत की वजह से क़यामत की बाजी ना हार जाओ, कहीं क़यामत की बाजी ना हार जाएं। ऐसा हसी, ऐसे जमाल वाला, ऐसे कमाल वाला, वसीमुन कसीमुन। आहा, उम्मे माबद की सुनो, उम्मे माबद की सुनो। जब आप हिजरत में थे, हिजरत में तो एक खैमे पर आप उतरे अबवा के करीब, तो वहां भूख लगी, एक औरत का खेमा था, हमारा कोई खाना था, कुछ नहीं बैठा, ये बकरी सच में दूध नहीं, इधर पाओ। बकरी को क्रीस किया अपने ऊपर रहते, जो हाथ फेरा थोड़ा दूध भर गया, दोहा अम्मा के सारे बर्तन भर के दे दिए, फिर खुद पिया, अबू बकर को पिलाया, अब्दुल्ला जो साथ थे उनको पिलाया, तो आगे चल दिए। समझ आया ये दूध कहाँ से आया? एक खूबसूरत जवान आया था, उसके हाथों की बरकत से ये थानों में दूध उतर आया। कब वो कौन था मुझे बताओ तो सही, कौन था? मैंने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, राइतु रजुलन बाहिरल वदा अबलजल वज्ह लम तअबहु खुजला लम तुदरि बिही सुqला वफीमुन कफीमुन फी ऐनैहि ताज फी अशफारिहि वक्त फी सौतिहि सहद फी उनुक़िहि सतअ फी लह्यतिहि कफ़ाफ़ा। सुब्हान अल्लाह। इन सकत फअलैहि अलवक़ार, इन तकल्लम फअलाहु अलफ़हा। अंदर الثلاثة أكملهم وأبهاهم من بعيد أحسنهم وأهلاهم من قريب وسيم قسيم। वो बोली ऐसा बोली, वो गुड़िया, वो अम्मा, वो अनपढ़, ऐसा अल्लाह के नबी का हुलिया बयान कर गई। आज तक बड़े बड़े अदीब उनके कलम कांपने लगते हैं इनका तर्जुमा करते हुए। अम्मा थका गई सारी दुनिया के उलमा को। हाय हाय कहने लगे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने क्या देखा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने क्या देखा। जमाल देखा, कमाल देखा, खूबसूरत सरापा देखा, न मोटा था न पतला था, अब गायब चमकता रंग था, हाथ सुथरा था। हाँ भाई, मैला रहना कोई बुजुर्गी नहीं, मैला रहना कोई बुजुर्गी नहीं, मैला कुचैला रहना कोई बुजुर्गी नहीं। हमारा नबी हमेशा साफ सुथरा रहता था, कपड़े में सवंध होता था, मैल नहीं होती थी, कपड़े में सवंध होता, मैल नहीं होती, जूती टूटी हुई होती थी और उस पर गंध नहीं होता था। बाहिरल वदा अबलजल वज्ह वसीमुन कसीमुन, ना मोटा ना पतला। वसीम किसे कहते हैं? जिसको जितनी दफा देखो पहले से ज्यादा हसीन नजर आती। वसीम जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, फिर देखा फिर ज्यादा, फिर देखा फिर ज्यादा, फिर देखा फिर ज्यादा, जिसे जितना देखो पहले तो हुस्न बढ़ जाए, ये वसीम होता है। और कसीम था, कसीम किसे कहते हैं? जिसको जिधर से देखो उधर से खूबसूरत नजर आए, जिधर से देखो उधर तो खूबसूरत नजर आए। ये है वो खबर, वो हादी, वो कामिल, वो अकमल, वो ताहिर, वो तहूर। जिसकी नजर पड़ी इस वलीद के बेटे पर तो सैफुल्लाह बन गया, सत्ताब के बेटे पर तो फारूक बन गया,
ابو طالب سے بیٹے پر تو اسداللہ بن گیا، اور ابو قحافہ کے بیٹے پر تو وہ صدیق بن گیا، اور عفان کے بیٹے پر تو ذوالنورین بن گیا، حسن حسین پر پڑی تو جنت کے سردار بن گئے، فاطمہ پر پڑی تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی، ابو عبیدہ پہ پڑی تو امین بن گیا، عبد الرحمن پہ پڑی تو رحمان کا تاجر بن گیا، صحابہ پہ پڑی تو سب کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا۔ کہتا جی سنت کی کوئی بات نہیں، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں، مفتی بھی خود بن گیا، میں تو 32 سال ہو گئے پرسوں میں فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ مفت کے مفتی بنے بیٹھے، گجرا والے کے تیر پائے کھا کے مفت میں دے رہے، اوپر سے نان کھاتے اوپر سے لتی پیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کا فتویٰ غلط نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بھائیو، حضرت یہ ہے میرے نبی کا سراپا۔ تو میں بات بھی کر رہا تھا، تخیل عجیب دیا حسان نے، جیسے اللہ پوچھ رہا میرے نبی تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تجھے کیسا بناؤں، تو جیسے کہے گا میں تجھے ویسا بناؤں گا۔ یہ ہے اس میں وہ پرواز جس کو بعد میں کوئی شاعر میں نہیں پہنچ سکا۔ بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے، اور بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اپنے کمال سے بنایا، اپنے علم سے بنایا، لیکن جو تعبیر دینا حسان نے کمال کا حد ہو۔ تو میرے بھائیو اس کے سانچے میں آؤ نا، میں یوں کہتا ہوں ایسے نظر آؤ جیسے پولیس والا، اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے پولیس مین کھڑا ہے، جیسے فوج والا اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے فوجی کھڑا ہے، ایسے نبی کی غلامی میں آؤ کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلے وہ محمدی کھڑا ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ محمدی عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا، یہ محمدی عورت ہوگی، یہ وفادار کی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ اتفاق، یہ وہ نبی کامل اکمل ہے جس کی زندگی کو لے کر ہم دنیا میں بھرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اخلاق کے ساتھ پھرو، اس کی عبادات کے ساتھ پھرو، مسجدوں کو نمازوں سے بھر دو۔ آج اللہ ناراض ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں ہو باطل اکٹھا ہو چکا ہے، کوئی علاج نہیں سوائے سجدے میں سر رکھنے کے، کوئی گجرا والا میں بے نمازی نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے، کوئی عورت سے پردہ نہ رہے، ماں کی دعائیں لے لو، باپ کی دعائیں لے لو، پڑوسیوں کی دعائیں لے لو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ میرے بھائیو، میں آپ کو عزتوں تک جانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے عزتیں ملیں گی۔ خود اپنے نبی کی معافیاں سن لو، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا در کیا۔ حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا دروازے سے پہرا دھونے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، تو انہوں نے دروازے سے ان کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، پھر اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تو حضرت حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اندر ہیں، انہوں نے اندر جانا چاہا، حضرت ام سلمہ نے روکا، دیکھو ہاتھ چھڑا کے اندر پھانس گئے، اندر چلے۔ تو تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، پھر تمہیں چلنا رہنا تھا کہ اندر گئی، کیا دیکھا اپنے حضرت حسین کو سینے پہ لگائے ہو اور زار و فتار ہو رہا ہے، رو رہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ فرشتہ جو آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے کس بچے کو میری امت شہید کر دی، اور مجھے اس کی مٹی دکھائی جائے تو خون گرایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 3 کی لڑائی میں جا رہے تھے، تو جب اس میدان سے گزرے کہ صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں میرے بیٹے کا خون گرایا جائے گا۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، عبداللہ کے باپ، عبداللہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے۔ جب ساری اولاد کٹ گئی، ساری اولاد کٹ گئی، 23 گھر کے فرد تھے، 23 گھر کے فرد تھے، باقی دوسرے تھے، ہے تو آخری بچہ عبداللہ رہ گیا، تو اس کو بلا کے گود میں بٹھایا اور اسے پیار کر بیٹھے، اور وہ بے قرار تھا، پیاس بھی تھی، شدت بھی تھی، اس کو تسلی دے رہے تھے اور اس کو وصیت کر رہے تھے کہ اچانک حرملہ بن کامل ایک ملعون شخص تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس معصوم عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا، اور اس کی پیاس اس کے اپنے خون جگر سے بجھی۔ تو حسین نے خون اپنے لے لیا دونوں ہاتھوں میں، پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا کہ اللہ میں ایسے بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو ہی سمجھے گا اتنے عجیب واقعہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔
اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بددعا نہیں، یہ بتانا یہ چاہتا تھا ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی، ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی۔ اتنے بڑے ظرف رکھنے والا نبی، اتنے بڑے حوصلوں والا نبی، معاف کرنا دیکھو اس کا معاف کرنا کیسا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ یہ کرنے والوں کو دنیا میں ان کے لیے کوئی بددعا نہیں۔ اللہ کی اپنی گرفت ان کے خلاف چلی، اللہ کے نبی کے ہاتھ نہیں ہوتا ان کی بددعا۔ اور جس دن شہید ہوئے حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کوئی ان کے کام میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی، جسم پہ مٹی، داڑھی میں مٹی، ہاتھ میں بوتل اس میں خون، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حضرت مقتل حسین، حسین کی موت دیکھ آ رہا ہوں، یہ اس کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ضرور پیش کروں گا۔ لیکن ان کے لیے دنیا میں بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس نبی کے ماننے والے سگے بھائی آپس میں بولتے نہیں، تو کیوں نہیں بولتے ہو؟ کم میرا دکان کا جھگڑا ہے، میرا پیسے کا جھگڑا ہے، رشتے کا جھگڑا ہے، اور نہیں اس طرح باتوں کا جھگڑا، مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ کہا تھا۔ اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے جو اپنی اولاد کے قاتلوں کو معاف کر دے، ہم اس کی امتی ہیں۔ جو چچا کے قاتل حمزہ جن کے موت پر، شہادت پر آپ اتنا روئے، آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی، اور آپ نے زندگی بھر کسی کے آتا جنازہ نہیں پڑھایا، جیسے حمزہ کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا ہے۔ جب اس کا قاتل آیا تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، جاؤ معاف۔ حنین کی لڑائی میں تلواریں چل گئی، شکست ہو گئی، پھر فتح ہوئی، 6000 قیدی پکڑ کے آئے گئے، 6000 قیدی، اور آپ ان کو تقسیم نہیں کر رہے، تقسیم نہیں کر رہے کہ شاید وہ آ کے معافی مانگے، میں سب کو چھوڑ دوں۔ ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 30 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، وہ معافی مانگنے نہیں آئے۔ آپ نے کہا آپ کو آتے ہیں، آپ نے تقسیم کر دیا، تقسیم کیا تو وہ پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی خدمت میں آئے تھے، آپ تو یہ بنو سعد جو تھے نا، یہ بھی حوازن کے ساتھ سے ساتھ، ہم تو آپ کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں حلیمہ والا۔ آپ نے کہا میں تو تمہارے انتظار میں 25 دن بیٹھا رہا کہ تمہیں میں معاف کر دوں، آپ نے تقسیم کر چکا ہوں، اب میں تمہارے لیے ہیلا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہیلا ہو رہا ہے کہ صرف دشمن کے لیے، دشمن کے لیے ہیلا ہو رہا ہے کہ تم صبح آنا فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا۔ تو فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے۔ تو آپ بولے ہاں بھائی ایک چیز لے لو، میں پیسہ بھی تقسیم کر چکا، چونکہ اس میں 40,000 اونٹ، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,40,000 اوقیہ چاندی، یہ مال غنیمت میں آئی تھی، وہ تقسیم کر دیا۔ اب ایک لے لو، بولا اپنے قیدی لے لو یا پیسے لے لو۔ وہ کہنے لگے ہم پیسے نہیں لیتے، ہم اپنے قیدی لیتے۔ آپ نے کہا کیا بھائی، میرے قیدی، میرے خاندان سے جو قیدی ہیں وہ سب تمہیں واپس کرتا ہوں، باقی بھائی سوچ لیں۔ سبحان، اب آپ کو سوچے گا تو باقی بھائی سوچ لیں کہ میرے قیدی اور میری آل کے قیدی سب تمہیں ہدیہ، باقی بھائی سوچ لیں دشمن کے لیے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ہاں، ہم سگے بھائیوں کو گرانے کے چکر میں، خون کے رشتوں کو توڑنے کے چکر میں، وہ دشمنوں کو نوازنے کے چکر میں۔ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آزاد کیا، ہم یہ آزاد کر۔ 3 سردار اڑ گئے، وہ نئے نئے مسلمان میں تھے، عیینہ بن حصن الفزاری، فخر بن حابس، عباس بن مرداد السلمی۔ انہوں نے کہا ہم نے آج تک کوئی لڑائی ایسی نہیں لڑی کہ لڑنے کے بعد پھر قیدی واپس کر دوں، ہم نہیں واپس کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا گفتہ کے رسول ہیں، ہے منظور ہے۔ بعد میں یہی لوگ جو آج اتنے کر رہے تھے، یہی لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پکا کیا تو پھر انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں وہ جوہر سکھائے کہ بہادری بھی آفرین پکار اٹھی تھی۔ یہ وہ لوگ آپ نے کہا بھائی 6 اونٹ ٹھیک ہے، گاڑی منظور ہے، ہم گاڑی کو 6 اونٹ دے دو، گاڑی دے دو۔ 6,000 قیدی چھڑوا، جو ان کے پاس تھے وہ چھڑوا لیے، جو عورت کے پاس تھے وہ آزاد ہو گئے۔ 6,000 قیدیوں کو آزاد کر دینا بھی بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے کہا اب سب کو میری طرف سے ایک جوڑا تحفہ دیا جائے،
جب اتنا کچھ کر دیا انہوں نے کہا بس ہمیں اپنی غلامی میں لے لیا جائے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی, مبارک اخلاق, ان کو لے کر دنیا میں پھرو اور اس کو لے کر پھیلاؤ. یہ وہ مبارک زندگی ہے, جب زندہ ہوگی تو اسلام بھی زندہ ہوگا. یہ مٹ گئے تو سب کچھ مٹ گیا. یہ تقریروں کا مسئلہ نہیں ہے تو کندھے پہ بستر اٹھانے کا مسئلہ ہے. یہ گھر چھوڑنے کا مسئلہ ہے, در در پھرنے کا مسئلہ ہے. پھرو گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت دنیا عطا فرمائے گا. اور یہ کوئی تبلیغ تو پریشان نہیں, اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانا ہے, اس کے تو پہل ہمیں دنیا میں اس کا پیغام پہنچانا ذمہ لگا ہے. اب بولو کون اس کے لیے تیار؟ کہ بھائی جتنے بھی آپ جماعت سے آئے ہیں نماز نہ چھوڑیں, یہ آخری درجہ ہے, نماز نہ چھوڑیں. اس کے لیے تو ارادہ کرتے ہیں نا. اللہ کو منانے کا بہت خوبصورت عمل ہے نماز. نماز سے اپنے آپ کو پکا کرو. انشاءاللہ نماز, سجدے میں سر رکھنا, یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے. اور فرض نماز تک ایک سجدہ, ایک سجدہ, ایک سجدہ. فرض نماز سے ایک سجدہ. قیامت تک انسان نفلی سجدے میں پڑا رہے تو فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض نماز کا ایک سجدہ. بھائی گجرات والا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جتنے آپ میں بیٹھنے ہیں دکاندار, وہ یہ نیت کرو کہ نماز پر دکانیں بند کر دیں گے, دکان بند کر کے نماز پڑھیں گے. تو کون ہی انشاءاللہ دکان بند کرے گا نماز کے لیے؟ بھائی نماز سے دکان بند ہو جائے, بازار بند ہو جائیں. آپ یہ جو تاجر لوگ ہیں نا, ہڑتالیں کرواتے ہیں, ہڑتال کرو بھائی. میں کہتا ہوں نماز کے لیے ہڑتال کرو تاکہ کچھ فائدہ بھی ہو. ہڑتال کرنے کا فائدہ تو ہوتا ہے. تو بھائی تمہیں میری گزارش یہ ہے, کیا بدلا خود عورتیں گھر میں نماز پڑھیں, پردے کو رواج دیا جائے. بے پردگی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جا کے دیکھو یورپ کی عورت نے پردہ اتار کے کتنا دکھ پایا ہے. وہ ماں کا روپ اس کا ختم, بہن کا روپ ختم, بیٹی کا روپ ختم, اور چاچی کا روپ ختم, دادی کا روپ ختم, ساس کا روپ ختم, سالہ کا, پھوپھی کا. یورپ کی عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے معشوقہ سے, سوائے محبوبہ. تو اس کا بیوی کا روپ بھی اس کا ختم ہو چکا. اور جو ہی اس کی عمر ڈھلی, اسی وقت وہ ٹیشو پیپر کے استعمال شدہ ٹیشو کی طرح اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے, اور اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہوتا. اپنی عورتوں کو کہو تم خدیجہ کی بیٹیاں بنو, تم عائشہ کی بیٹیاں بنو, تم فاطمہ کی بیٹیاں بنو, مغرب کی ننگی عورت کی بیٹی نہ بنو. مغرب کی ننگی عورت کے پیچھے نہ چلو کہ لباس مختصر ہوتا چلا جائے. یہ کون سی تادیب ہے, یہ کون سی شرافت ہے. حضرت فاطمہ نے تو یہ کہا تھا, اسما بنت عمیس سے کہا میں مرنے لگی ہوں تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ میرے وجود, میرے قد قامت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی یہ نہ کہتا میرے نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا, چھوٹا تھا, کوئی اس کا انتظام کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے وہاں میں حبشہ میں تھی تو وہاں جب عورتوں کو دفن کرتے تھے تو اس کے اوپر لکڑیاں گول کمان کی شکل میں لگا کر خیمہ سا بنا دیتے تھے, اوپر چادر ڈال دیتے تھے, تو پھر نیچے پتہ نہیں چلتا تھا کہ عورت لمبی ہے, پتلی ہے, موٹی ہے, چھوٹی ہے. کہنا بس ٹھیک ہے, جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر ایسا ہی سائبان بنا دینا تاکہ کوئی میرا سراپا بھی نہ دیکھ سکے. اس مقدس ماں کی بیٹیاں بننے کے ترغیب دو اپنی عورتوں کو. مغرب کی ننگی عورت سے پیچھے چل کر وہ عورتیں بھی برباد ہو گئیں کہ یہ بھی نہ برباد ہو. میرے بھائیوں, کبھی عورت کا ایک روپ ہم بھی, کبھی وہ بیٹی بھی ہوتی ہے, وہ بہن بھی ہوتی ہے, وہ بیوی بھی ہوتی ہے, وہ ماں بھی ہوتی ہے, وہ ساس بھی ہوتی ہے, وہ دادی بھی ہوتی ہے, وہ خالہ بھی ہوتی ہے, وہ پھوپھی بھی ہوتی ہے. یہ سارے روپ ہیں. جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے, باپ کا سایہ ہوتا ہے,
جب وہ بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کا مضبوط اس سے گرد ہتھار ہوتا ہے. جب وہ بیوی بنتی ہے تو ماں باپ خود عزت کے ساتھ اسے اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور باعزت طریقے کے ساتھ اوروں کے گھر میں خامن کے اسے حوالے کرتے ہیں. جب وہ بیوی بنتی ہے تو ایک وفادار شخص جو اپنی شہوت کو صرف اپنی بیوی کے لیے حلال کر دیتا ہے، اوروں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ایڈنبرا میں ایک جماعت نے مغرب کی نماز پڑھی پارک میں. تو یہ ہمارا ایک اشفاق احمد رائٹر ہے، ڈرامے وغیرہ لکھتا ہے، اسی نے مجھے سنایا، میری اس سے بات ہو رہی. اس نے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیوی پتہ نہیں بانو نام بتایا کہ کیا نام بتایا، کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے آ کے نماز شروع کر دی. لڑکیاں اکٹھی ہو گئی. جب اس نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے اٹھ کے بات کرنے کو چلی تو میں نے بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں، شاید یہ انگریزی نہ جانتے ہو تو میں ترجمہ کر دوں. جب وہاں پہنچے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی تم انگریزی جانتے ہو جس نے نماز پڑھائی تھی؟ کہا میں جانتا ہوں. کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی. وہ لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کہا مسلمان دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو بہت زیادہ ہے دن میں 5 دفعہ. انہوں نے کہا دن میں 5 دفعہ جسم کو کھانا کھلاتے ہیں، 5 دفعہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کام برابر کا ہے. تو اور ایسی کو بات چیت ہوئی، وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی. اس نے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا مجھے معاف کرنا، میرا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ اور کسی عورت کو لگ نہیں سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور اس نے کہا کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامن، کاش مغرب کا مرد بھی ایسا ہو. اور پھر روتی ہوئی آنکھوں پوچھتی اٹھ کے چلی. تو آج کے نادان ہماری بیٹیوں کو مغرب کی بیٹی بنانا چاہیے اور یہ بھی بھول پن میں ادھر جا رہی ہیں. انہیں کیا خبر کہ کتنی بڑی تباہی ہے بے پردگی کے اندر. صرف ایک روپ رہ جائے گا محبوبہ کا، باقی سب روپ ڈوب جائیں گے. اور اسلام تو بیٹی کو اور مقام دیتا ہے، بہن کو اس سے زیادہ، بیوی کو اس سے زیادہ. جب ماں بن جائے تو اس کو اس سے زیادہ مقام دے دیتا ہے، اس کے قدموں تلے جنت بنا دیتا ہے. دادی بن جائے اس سے اور زیادہ مقام بنا دیتا ہے. جو جو رشتہ بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، تو اللہ کا تقدس بڑھاتا چلا جاتا ہے. ایک باطل کی زندگی نے، باطل علم نے ہمارا ستیہ ناش کیا. کہ میرے بھائیوں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنے، مغرب کی بیٹی نہ بنے. اور تم بھی خالد کے بیٹے بنو، ابو بکر عمر کے بیٹے بنو. آج کے مغرب کے پاگل نوجوان کے پیچھے مت چلو، ان کے سامنے تو آخرت نہیں، ہمارے سامنے تو آخرت. بھائی نماز زندہ کرو، معاف کرو، درگزر کرو. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے برکات دو، غریب کو پیسہ پہنچاؤ. آج دنیا بڑی غربت کا شکار ہے. میں دنیا میرا ایس ایس پی دوست تھا، ایس ایس پی پورے ضلع پر جو حکومت کر رہا ہے، مجھے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے 15 دن کے بعد. کہ 15 دن میں میری تنخواہ ختم ہو جاتی، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. اس وقت میں زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہوں. حلال کا یہ امتحان ہے. حرام والا ایس پی شاید کروڑوں کا مال ہے، لیکن اب یہ دونوں قبر میں جائیں گے تو پھر اس کی دیانت کی شان دیکھنا اور اس کے ظلم و ستم کی پھر تاریخ رات دیکھنا. زکوٰۃ تو زکوٰۃ سے پڑھ کے دو. زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کو بخیل نہیں کہتے، سخی بھی نہیں کہتے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو برباد ہو گیا، اس کے عمر حج نماز اس سے دوزخ سے بچا نہیں سکیں گے. ہاں زکوٰۃ دینے سے بخیل رہا نہیں، سخی بنا نہیں. ہاں اگر 2.5 روپے کی وجہ 3 روپے دے دے تو سخی ہو گیا. اگر سخی ہو گیا تو اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا قریب ہو گیا، جنت الفردوس کا وارث بن گیا. تو اپنے عورتوں میں، بچوں میں اپنے اندر خرچ کرنے کی عادت ڈالو. سخی بنو، جمع کر کے خوش نہ ہو، خرچ کر کے خوش ہو. جھگی پھوک تماشا ویک کرو، دیکھو اللہ کے خزانے کیسے کھلتے ہیں. اس کو ایک دو تمہیں 10 دے، اسے ایک دو تمہیں 10 دے. تو زکوٰۃ کی عادت ڈالو اپنی زندگی. اللہ نے رزق دیا ہے تو نمائش نہ کرو. آسائش کی اجازت ہے، نمائش بے باعث سے اپنے آپ کو. جس ملک میں لاکھوں بچے رات کو بھوکے سوئیں، اس ملک میں 70 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھنا بڑی زیادہ. انسانی ہمدردی کے خلاف. میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، حرام ایک آدمی کو حلال پیسہ ہے اور وہ لگا دیتا ہے تو اس کو میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، پر انسانیت سوز ضرور کہہ رہا ہوں.
کہ معلوم ہوتا ہے کہ سینے میں دل کوئی نہیں ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. یہ 10 لاکھ کی گاڑی کو بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کرے گی جو 70 لاکھ کی گاڑی کرے گی. اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے، یہ 60 لاکھ کی کوئی غریبوں میں تقسیم کر دے، کتنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، کتنے بیماروں کے علاج ہو جائیں گے. کل اللہ کے لیے خود جنت کی سواریاں لے کے کھڑا ہوگا. آ جاؤ اب مانگ، کون سی سواری مانگتا ہے؟ اب مانگ. اور ان کو چھوڑ جانا ہے، ان پہ ایسا پیسہ نہ لگاؤ 6 برس کا نشان بنے، ہاتھ سے بیٹھے منت سے کہ نکالے بھی گئے. سہولت کی اجازت، آسائش کی اجازت، یہ بھائی جو کر لے اس کا بھر. تو زکات کو دو، چلو کم از کم درجہ ہے، زکات کو دو، زکات کو دو. اللہ کے نام سے لٹانا سیکھو، اللہ اور دے گا اور دے گا اور دے گا. کرو گے نا بھائی؟ ابھی دوسری گزارش یہ ہے، یہ 3 دن ہو گئے مسافر کر، مجھے ویسے ہی ہاتھ میں درد رہتا ہے، اور جو آنے والے بیچارے اپنی محبت میں کچھ نہیں